کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عطاء الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ وارثان علوم نبوت حضرات، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ موضوع گفتگو ہے آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار۔ عزیزان من، یوں تو آزادی پاکستان کی تحریک 1940 کی قرارداد لاہور سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم اور آپ بانی پاکستان محمد علی جناح کا ایک قول سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اس وقت ہی پڑ چکی تھی جب سرزمین سندھ پر پہلے مسلمان نے اپنا قدم رکھا تھا۔ اس لیے میں داستان کو زیادہ نہیں، تھوڑا سا پیچھے لے جا کر بیان کروں گا، کیونکہ جناح صاحب کی اس قول کی روشنی میں 1940 سے پاکستان کی آزادی کی تاریخ بیان کرنا تاریخ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ عزیزان من، یہ 1857 ہے، شاملی کا میدان ہے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مسجد کو ذرا تصور میں لائیے اور دیکھیے، منصوبہ بن رہا ہے ہندوستان پر بزور طاقت قابض ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے آزادی کی جنگ لڑنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ سلطنت مغلیہ کی فوج پایا تخت دہلی میں گوری فوج سے ہار چکی ہے۔ جنرل بخت خان جیسا شیر دل سپہ سالار بھی اپنی ہاری ہوئی فوج کی کمان کرتے ہوئے آخری مارکا لڑ رہا ہے، مگر یہاں شاملی میں حجت الاسلام علامہ نانوتوی، فقیہ الملت علامہ رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید جیسے اکابر انگریزی فوج سے لڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آخر کار مارکا گرم ہوتا ہے، تدبیر انسانی پر تقدیری خداوندی غالب آ جاتی ہے۔ شاملی کے میدان میں آزادی کے امیدوار ظاہری طور پر شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پورا ہندوستان برطانوی غلامی میں جکڑ جاتا ہے۔ لال قلعہ پر یونین جیک کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے، مگر تحریک ختم نہیں ہوتی۔ کہانی ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے، مسلح جدوجہد سیاسی تحریکات کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ علامہ نانوتوی کا کردار ان کے مدرسے کے اولین طالب علم محمود حسن دیوبندی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، وہی محمود حسن جسی دنیا تاریخ شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے لے کر محدث الاثر علامہ بینوری تک یہ علماء دیوبند ہی تو تھے جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان کو کامیابی کا سہرا پہنایا۔ یہ علماء دیوبند ہی تو تھے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام بزبان حال سنا دیا کہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار الرسن بھی، کہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار الرسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیام پاکستان 1940 سے 1947 تک محض 7 سال جدوجہد کا ثمرہ ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 7 سال تو اس طویل جدوجہد کا کلائمیکس یعنی منتہا انجام تھا جو 1858 میں ہندوستان کی برطانوی غلامی میں چلے جانے کے بعد شمع حریت کی پروانوں نے چلائی، جس میں علماء دیوبند کا حصہ تحریک ریشمی رومال، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت سمیت کئی پرجوش تحریک کی صورت میں سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ 1940 کے بعد جدوجہد آزادی نیا موڑ لیتی ہے۔ جب بات دو قومی نظریے اور متحدہ قومیت کی آتی ہے، تب بھی علماء دیوبند ہر دو صفوں میں پیش نظر آتے ہیں۔ ارے یہ علماء دیوبند ہی تو تھے جنہوں نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ ان علاقوں میں ذہن سازی کر کے قیام پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 14 اگست 1947 کے موقع پر محمد علی جناح
مغربی پاکستان میں پہلی پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی سے اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے کرواتے نظر آئے، مگر جس پاکستان کا تصور لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی نے انت تک کاوشی کی تھی، افسوس وہ پاکستان وجود میں نہ آ سکا۔ عزیزان من، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن اکابر علماء کرام نے اپنی دراندیشی سے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، قیام پاکستان کے بعد ان حضرات نے پاکستان کے بارے میں اپنے جذبات اور دلی احساسات کو کس طرح بیان کیا، تو سنیے۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، جنہیں اس باب میں سب سے زیادہ تعین و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، 1948 کو جامعہ اسلامیہ ڈابیل بمبئی میں کسی کے استفسار پر قیام پاکستان کے متعلق یوں گویا ہوتے ہیں کہ پاکستان کی مثال مسجد کی طرح ہے، جب تک مسجد نہ بنے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بن گئی تو مسجد ہے۔ اور شہنشاہ خطابت سید عطا اللہ شاہ بخاری قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے متعلق یوں گرجتے ہیں کہ میری رائے کو خود فراموش ٹھکانا مت دو، پاکستان بننے پر بخاری کی رائے ہار گئی اور اس قصے کو اب یہی ختم کر دو۔ پاکستان ہم نے ہزاروں بہن بیٹیوں کی عصمت اور لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کا مچلتا ہوا خون پیش کر کے حاصل کیا ہے۔ اس وطن کی خاک کار ذرا مجھے عزیز چیز سے عزیز تر ہے، اس کی تحفظ اور سالمیت جزو ایمان ہے۔ واللہ باللہ اب پاکستان نے جب بھی پکارا میں اس کی حفاظت کے لیے ہراول دستے کے طور پر پیش رہوں گا۔ اس کی طرف جو آنکھ اٹھی پھوڑ دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے کاٹ دیے جائیں گے۔ میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ انہی علماء کرام کی بے مثال قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج یہ بڑے بڑے مدارس و مساجد قائم ہیں۔ انہی علماء کرام کی لازوال کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم اور آپ ایک صہبان کے نیچے بیٹھ کر بآسانی و سہولت قال اللہ و قال رسول کی واشگاف صدائے بلند کرتے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر شاعر کا یہ شعر لو پہ رقصاں ہو جاتا ہے کہ اس میں قاسم ہو کہ انور شاہ کہ محمود حسن، کہ اس میں قاسم ہو کہ انور شاہ کہ محمود حسن، سب کی دل تے درد و من، سب کی فطرت ارجمن۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر ہر پھول کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہیں، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔